یہاں منافقین نے دیکھا، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے شور کر دیا کہ نبی کی بیوی ہے جی۔ اب ظاہر ہے پیچھے جو تھے تو وہ اونٹ بھی پیچھے ہی تھا، اکیلی ان کے ساتھ ہے، تو اس نے وہ کچھ کہنا شروع کر دیا جو زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا۔ خاندان نبوت، بیٹی تو حضرت صدیق اکبر کی تھی نا رضی اللہ تعالی، میرے نبی کی بیوی تھی۔ اب پہلے یہ مسئلہ دیکھیے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کے مائیں ہیں یا نہیں ہیں، قرآن میں دیکھنا ہے۔ آپ ذرا جی دیکھیے جی، پارہ نمبر، اللہ آپ کا بھلا کرے جی، پارہ نمبر جی 21 ہے، سورہ الاحزاب، سورہ الاحزاب، آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 جی، صفحہ نمبر 538 اور 539، صفحہ نمبر 538 کا جو صفحہ ہے یہ اس کی آخری سطر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے، اور میں نے کہا ہے کئی مرتبہ، یہ ترجمہ وہ ہے جو پاکستان کے سرکاری اداروں میں تلاوت کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاری فتح محمد خان جلندری رحمت اللہ علیہ کا یہ ترجمہ ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہی ترجمہ سرکاری اداروں میں تلاوت کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آگے لفظ ہے جی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی ان کی مائیں ہیں۔ اب یہ تو اردو ہے، بیویاں جمع ہے، مائیں جمع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، تمام بیویاں، تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہ پھر دیکھیے جی، وومنا اور ازواج زوجہ کی جمع ہے۔ حضور کی بیویاں ہومنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضمیر ہے۔ مفرد ہے، امہات جمع ہے، مائیں، ہم پھر ضمیر جمع کیا ہے، تو پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی، یہ میں نے نہیں لکھا، ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت مسلمہ کے مائیں ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے، اس لیے ام المومنین کہا جاتا ہے۔ اس آیت کو دیکھ کر شیخ اسلام مولانا عبد النواز جنگوی فرمایا کرتے تھے، امی عائشہ۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایسے نہیں وہ کہہ دیتے تھے، یہ قرآن سے ثابت ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگلے حوالے میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اچھی طرح ذہن میں بات بٹھا لیجئے، جو بات قرآن میں آ جائے اور کسی حدیث میں، خبر واحد میں آئے اس کے خلاف، تو وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی۔ قرآن خبر تواتر ہے، اس کو اپنایا جائے گا۔ اسی کو لکھا ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ پڑھیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو، صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی، اور اگلی بات بھی دیکھ لیجئے تاکہ بات پھر میں سمجھانے میں ذرا آسانی محسوس کروں گا۔
یہ دیکھیے جی صفحہ نمبر بھائی، یہ پارہ نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 543 ہے، سورہ یہی الاحزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے، آیت نمبر 33 ہے جی، صفحہ نمبر 543۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ جو میں نے لفظ بتانا ہے وہ اہل البیت، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی، خوبصورتی، تجمل خوبصورتی، اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ دو حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب ان حوالوں کی تشریح کیا لکھی ہے یہ میں نے آپ کو بتانا۔ یہ سب سے پہلے دیکھیے جی، آسان ترجمہ قرآن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی جی مدظ اللہ العالی، یہ فرما رہے ہیں، یہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور باقی علماء بھی سارے لکھ رہے ہیں تقریباً یہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے، کون سی آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ذہن میں رہے، اس لیے وہ تو اہل بیت میں براہ راست داخل ہے، کون؟ ازواج مطہرات، لیکن الفاظ کے عموم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور یہ آیت تلاوت کی، اور بعض میں ہے کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ بھی ہے کہ مکمل پاکیزگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام کی طرح گناہوں سے معصوم ہو جائیں، جو معصوم کہتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے متقی بن جائیں کہ گناہوں کی گندگی ان سے دور ہو جائے۔ یہ دیکھیے جی، یہ انہوں نے لکھا ہے جی، اور یہ تفسیر احسن البیان ہے جی، یہ اہل حدیث حضرات کی تفسیر ہے جو سعودیہ سے چھپی ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات بالکل لکھی ہے اور بڑی واضح ہے، اور میں بھی آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔ کون سی آیت؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور چلتے چلاتے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک ہیں، اور ان سے ان کی برات کرنے والے پاک ہیں۔ جو ہم برات کرتے ہیں اہل سنت پاک ہیں، اور برات جو نہیں کرتے وہ دوسرا گروپ جو ہے وہ ناپاک ہے۔ یہ بھی آپ نے اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے یہ بات۔ آگے بھی انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بات جو ہے انہوں نے یہ ماں کا لفظ بھی لکھا ہے جی، احترام تقریب میں، وہ آیت نمبر 6 والی بات سورہ احزاب شروع میں، اور ان سے نکاح نہ کرنے میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی مائیں بھی ہیں، یعنی یہ مائیں ہیں، اس لیے کسی مومن مرد کی حضور کی کسی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھی طرح غور سے سن لیجیے جی۔ آگے فرمایا علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پر دلالت کرتی ہے جی، حضور کی بیویوں کی اہل بیت ہونے پر یہ دلالت کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جیسا کہ احادیث میں ہے، قرآن نے یہاں ازواج مطہرات کو ہی اہل بیت کہا ہے،
قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے. یہ سورہ ہود میں ہے جی، آیت نمبر 73 میں، وہاں بھی یہ بات موجود ہے. لیکن اگلی جو بات میں کر رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ باقی اہل بیت میں شامل ہیں، اس حدیث کی راویہ کون؟ اس حدیث کی راویہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. بھئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں مانتے تو روایت کیسے مانا؟ وہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلکہ میں آپ کو پورا حوالہ ہی دے دوں، اور حوالہ بھی کڑاکے دار ہے. یہ حوالہ لکھنے والے بھی ابو العلا مودودی ہے، اس پر تو کوئی چھاپ نہیں ہے بریلوی دیوبندیوں کی. بہت سارے معاملات میں کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو میں اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں میں اس پر دلائل دے رہا ہوں. یہ جی میرے پاس ان کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، ابو العلا مودودی کی شہرہ آفاق تفسیر ہے. یہ دیکھیے جی، جلد نمبر 4 ہے جی، ترجمان القرآن لاہور نے اس کو شائع کیا.